محبتاں والے تے لے گئے نالی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد ہویا سی پورا قرآن وچ غلاف سمیت رکھ گئے اور جنہ جنہ شہراں وچ میں گیا مقدس اوراق دے پیپے لائے نے انہوں نے وہ کہندے جی انجے گل ہے پورے پورے قرآن لوگ وچ رکھ جان لوگوں کے گھر قرآن رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا توجہ واہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فرماندے کہ مسلمان قرآن اگر بوسیدہ ہو جائیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ ان کے لیے قبر کی طرح کھودی جائے زمین، پھر ایسے قرآن کے اوپر مٹی نہیں ڈالی جائے گی بلکہ اس کے اوپر سلیپے رکھ کے پھر مٹی کو ڈالا جائے گا۔ لیکن امام احمد رضا اگلی جڑی گل کی تھی وہ بہت ڈاڑی، آپ نے فرمایا اگر امت مسلمہ میں قرآن کی قدر ہو نا تو فرمایا پھر قرآن دفن نہیں ہونا چاہیے، قرآن بوسیدہ ہو جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر اس کے تعویذ بنا کر قدر نبی دا دنیا دار اور کمینے قدر نبی دا اور جان والے ہاتھ لڑا کے آنکھوں قدر نبی دا او جان والے تے سونگے وچ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رم آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، فریاد افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بد آمیر جہاں فیض خبر چلی جی مولی خادم نو گرفتار کرنے دے آرڈر جاری ہو گیا، میں منڈے نو کیا راتی مسجد بند نہیں کرنی، یہ نہ ہوئے انہوں تکلیف ہو جائے بیچارے، میں نو بلکہ تھلے لائے چلو مسجد دے سینچ، میں خود کہاں گا میں توڑا انتظار کر رہے سے، میں نو کہیں نے کیا زیر زمین چلے جاؤ روپوش ہو جاؤ بڑی ضرورت ہے تو آڈی، میں کہا میری کوئی ضرورت نہیں کائنات، اگر ضرورت ہے تو صرف ایک ہی بات ہے نہیں جانا، بس اس گالے سے ساری ضرورت ہے اور کی ضرورت ہے جی۔ گرفتاری دیواری آئے تو مولی خادم زیر زمین چلے بڑی زبان سارے بڑے بڑے مخلص بھی ہوتے ہیں، بڑے پیر میر علی شاہ صاحب جو چلن لگے نا گورڑے تو لوگوں نے کیا حضور مخلصانہ مشورہ دیتا، انہوں نے کیا حضور نہ جاؤ انگریز مروا دیں گے، تسی انہوں نے پودے تم کٹن جا رہے ہو، پیر صاحب نے خود لکھا لوگوں نے مجھے مخلصانہ مشورہ دیا لیکن وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے، ہاں جی وہ کیڑا مخلصانہ مسئلہ ہے کہ مولی خادم دی گرفتاری دے آرڈر ہوون تے ناس کے تے اٹک چلا جائے، ہاں جی کیوں جی گڈی بدل کے تے اٹک چلا جائے، لباس بدل کے چٹی پگڑی بن لوے، ہاں جی تے ڈگی وچ وڑ جائے، اے کیڑی بات ہے؟ او اس کتے نو بھی کوئی نہیں رکھدا کائنات وچ کہ جس تے مالک تے حملہ ہوئے تے چڑے پوچھڑی پا کے تے ہمسائے دے گھر جا وڑے، کتا بھی وہی رکھ دیں جدو مالک وال کوئی آوے تے کتا این تان کے کھڑا ہوئے پہلے میرے تے آ بعد مالک، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک، مبارک تھوک زمین پر پھینکتے ہیں تو 1400 صحابہ ہاتھ لے کر دوڑ پڑتے ہیں حضور یہاں پھینکے حضور یہاں پھینکے، اور جب حضور تھوک مبارک پھینک دیتے ہیں پھر وہ اپنے ہاتھوں پہ مل کر اپنے منہ پر ملتے ہیں ایسے کر کے، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب رسول اللہ وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانے لینے کے لیے صحابہ ایسے دوڑتے ہیں قریب ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دے کہ یار زور کا تو نے لیا اثر کا تو مجھے لینے دے کم از کم، وَمَا يُحِدُّونَ النَّظْرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ، فرمایا ایسے آنکھ اٹھا کر بھی حضور کی طرف نہیں دیکھتے کہیں دیکھنا بھی بے ادبی نہ بن جائے، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرًا، حضور ایک کو حکم دیتے ہیں جاؤ جا کر یہ کام کر کے آؤ، 1400
صحابہ اس حکم کو بجا لانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. نظام کے ملت را حیات از عشق اس اور برگو ساز کائنات از عشق اس. اقبال کہندا فرنگی را دل زیر نگینست. اقبال کہندا آج تک فرنگی ایک دل ہوتے کہانی سی میری. حضور فرمانے کہ میں تیرے کو پارٹیاں دا نہیں پوچھ رہا, میں تیرے کو پوچھ رہا میرے چاچے دے ٹکڑے ہو گئے, جگر کلیجے کٹے گئے, میرے نواسی دی گردن کٹ کے لوگاں نیزے ہوتے چاڑی, تو کی کیتا ہے میرے دین. سوال تو اتنے ہونے نو تھے, اے تے سوال نہیں ہونے جو تسی سمجھی کھڑے ہو کہ جناب میں اے جواب دیں. تو میرے کو کوئی جواب نہیں, جواب ایک کوئی ہے, انہیں جانا بس اے جواب پکاؤ جو کر سکتے ہو. اتنی حضور دکھ جلن کہ حضور دی صاحبزادی بیمار ہو من حضرت رقیہ تے حضور بدر چلے جان, اور میرے آقا نو پتہ ہوئے کہ میں اپنی صاحبزادی دا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکنا اور میں قبر بھی نہیں اتار سکنا. اجے حضور بدر موجود سن تے آپ دی صاحبزادی دا انتقال ہو. حضرت زید بن حارثہ کہندے میں جب بدر دی خوشخبری لے کے آیا تے میں ویکھیا جنت البقیع بندے کھڑے تے کہندے میرا دل دھڑکن لگ پیا, ہووے نہ ہووے تے حضور دی صاحبزادی حضرت رقیہ دے. کہندے میں جب قریب آیا تے میں نے دسیا نے کہ جی حضور دی صاحبزادی نو قبر وچ اتار رہے ہیں. کہ حضور نے پوچھ لیا یہ گل کہ میں تے اپنی بیمار صاحبزادی نو چھوڑ کے تے بدر دین دی خاطر چلا گیا. تو وڈے شاعر, عرب دے سب تو وڈے شاعر, کلمہ جدو پڑھیا نا تے حضرت عمر فرمان لگے یار شعر تے سناؤ, اور کہنے لگے جدوں دی سورہ بقرہ پڑھی شعر کہن تے دل نہیں کرتا. جدو بندہ میں جدو وفا سکھ جے لئیے فرمایا بس دی جدوں دی سورہ بقرہ ایڈے وڈے شاعر ایڈیاں وڈیاں گلاں, فرمایا ایک شعر میں ضرور کیا کلمہ پڑھن تو بعد, باقی میں سورہ بقرہ تو بعد شعر نہیں پڑھیا. انہوں نے کہا کی پڑھیا؟ فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی اکتسبت من الاسلام سربالا. اس اللہ دا کتنا ہی شکر ہے کہ اس نے مرن تو پہلے میں نے حضور دی غلامی دے دی. صدیق اکبر 2.5 ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں, 2 مردہ نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں, مرتدین علیحدہ فتنہ پیدا ہو گیا, 2 سپر پاوراں فوج لے کے مدینہ دی سلطنت واسطے دوڑ پئیاں. صحابہ نو تو خطرہ ایسی کوئی نہیں نا, خطرہ تے آج تو آنو ہے کہ تسی حضور دی خاطر کہو بھئی اسی ایٹم بم چلا دینا ہے تے امن عالم کو خطرہ ہے. کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ عالم کون سا ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو؟ وہ امن کون سا ہے جس امن کے اندر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو؟ کسی امن کی ضرورت نہیں, کسی جہان کی ضرورت نہیں, ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت آبرو کی ضرورت ہے بس. اور بابا اے سزا تے تاں ہی آنی نا کہ تسی سانو ووٹ وال ہور دیو. ہاں جیڑا ہونے نال تیاری کرو, جیڑا ملے ان کا ووٹ لبیک کا, ووٹ دی ختم نبوت دا, ووٹ نہ موسیٰ رسالت این کر کے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامع مسجد رحمت للعالمین میں اجلاس ہو رہا ہے. امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب, مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ کی صدارت میں فیصلہ ہوا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کے جج آج گستاخ رسول آسیہ ملونہ کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں 9 بجے کے قریب, لہذا ہمیں سڑکوں پر نکلنا ہے پورے ملک میں, تمام شہروں میں, دیہاتوں میں, قصبوں میں, سب لوگ نکلیں. نکلنا ضروری ہے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے, قانون ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے. اور لاہور کے لوگ پنجاب اسمبلی پہنچے, ابھی امیر المجاہدین بھی اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پر تشریف لے جا رہے ہیں, اور لاہور کے مضافات کے لوگ بھی پنجاب اسمبلی آ جائیں. پنجاب اسمبلی پر دھرنا ہوگا ناموس رسالت کا, پھر انشاءاللہ وہاں سے آگے کے فیصلے ہوں گے. دیکھتے ہیں یہ کیا فیصلے کرتے ہیں. اگر یہ اس کو رہا کرتے ہیں گستاخ رسول کو, تو پھر اس کے بعد ہم نے قربانیاں دینی ہیں ناموس رسالت کے لیے. قربانیوں کے بغیر ناموس رسالت کا تحفظ نہیں ہوگا, قانون ناموس رسالت کا, پھر قربانیاں دینی پڑیں گی. اور اگر یہ اس کی سزا کو بحال رکھتے ہیں جو پہلے ہائی کورٹ میں ہو چکی ہے, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ درود و سلام کے بعد دعا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر کے سب لوگ اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں گے. حضرت فاروق اعظم کے گھر دروازے تے امام حسن آئے تے امام حسین آئے. اتنی دیر بعد عبداللہ بن عمر آ گئے, انہیں دستک دیتی, غلام آیا, انہیں کہا جی جا کے دسو عبداللہ بن عمر آئے, تھوڑے پتر آئے. فرمایا عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں ہے گھر آنے کی. جب ایک گل سنی تو امام حسن تے حسین بھی واپس چلے گئے. بعد حضرت عمر نو پتہ چلیا,
کہ حسن تے حسین میرے دروازے تو واپس چلے گا. آپ گئے, انہوں نے فرمایا تسی کیوں آئے ہو واپس؟ انہوں نے کہا جی پتر نو اجازت نہیں ملی تے ایسا پھر کیا سانو کتھوں لبنی؟ تے حضرت عمر پگڑی اتار دیتی اپنے سر تو. انہوں نے کہا جناب تسی گھر دی میری گلاں کردے ہو, ساڈے سراں دے وال بھی تہاڈی وجہ تو. جے دین نہیں پڑھیا تو پھر پڑھو. تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی یہی تو کامیابی ہے کہ ہم جب آل بیت کی بات کرتے ہیں تو پھر بھی حد کر دیتے ہیں, صحابہ کی گل کریے تو پھر بھی حد کر دیتے ہیں. ساڑھے اندر کوڑ کوئی نہیں.